نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کی خاص صفت بیان فرمائی۔ رمضان المبارک کی نسبت سے آج کی اس مختصر نشست میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ روزہ رکھنے والا یعنی روزہ دار اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کچھ نسبتیں رکھتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یوں ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ کھانے سے پینے سے پاک ہیں اور کھانے پینے سے مبرہ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دائمی صفت ہے، لیکن روزہ دار جو ہے عارضی طور پر مخصوص وقت کے لیے اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے کہ جب وہ روزے کی نیت کرتا ہے اور روزہ کھولنے تک جو ہے وہ کھانے پینے سے بری ہوتا ہے اور کھانے پینے سے بچتا ہے اور کھانے پینے سے دور رہتا ہے۔ حالانکہ یہ کھانا پینا انسانی ضرورت میں شامل ہے، لیکن روزے کی برکت سے، روزے کی وجہ سے انسان جو ہے مسلمان کھانے پینے سے ایسے دور رہتا ہے جیسے اس نے کھانا ہی نہ ہو یا اس نے جیسے پینا ہی نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اور نفسانی خواہش سے بھی وہ دور ہوتا ہے جیسے وہ نہ اس کے اندر خواہش ہو ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس روزے کی برکت سے وہ آپ کی نسبت اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور دل کی خوشی کے ساتھ ہم اس کو برداشت کریں اور صبر کریں کہ ہاں جی میرا روزہ ہے اور یہ روزے کی برکت سے آج میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ وہ متصف ہو رہا ہوں اور اس کی نسبت سے کوئی کسی قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حصہ نصیب فرما رہے ہیں کہ کھانے پینے سے دور رہنا یہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندے میں یہ صفت بہت مشکل ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، لیکن روزے کی برکت سے چند منٹوں کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ صفت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری نسبت اور دوسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ فرمایا کہ روزے کا جو مطلب ہے وہ مقصود یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر روحانیت آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے۔ اور روزے کی برکت سے انسان جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایسی روحانی یہ عبادت ہے کہ دل ہی دل میں انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کریم کا بھی حکم ہے کہ اللہ کو پکارو اس طرح کے آہوازاری کے ساتھ، زور سے بھی اور دل ہی دل میں بھی، یعنی اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کو پکارو اور چھپ چھپ کے بھی اللہ کو پکارو۔ تو جو نماز ہے اور دیگر عبادات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ظاہری عبادات ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور ابھی اس نے نیت کی ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اسی طرح عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے تو جناب وہ سعودی عرب جا رہا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے، وہ حج کے دیگر ارکان ادا کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ظاہری ہیں۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن روزہ ایسا خاموش ایسی عبادت ہے کہ جو روحانی عبادت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارو دل ہی دل میں خفیہ طور پہ کہ تمہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو روزے دار ایسا ہی ہے کہ وہ خفیہ طور پر جو ہے اور اندر ہی اندر روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی نیا آدمی آپ سے ملاقات کر لے تو اس کو پتہ نہیں کہ آپ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، یا کوئی غیر مسلم جس کو روزے کا پتہ نہ ہو وہ اگر آپ سے ملاقات کرے تو آپ کہیں سے اس کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کو روزہ ہے، یعنی آپ نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے کہ جو روزہ دار کے ساتھ خاص ہو، یعنی ایک خفیہ اور روحانی عبادت ہے
تو روحانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، مطلوب ہے، جو روزے کی برکت سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی برکت سے جو ہے وہ انسان اپنے نفس پر جو ہے تقریباً کافی اچھا غلبہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ روزے کے بغیر جن حالات سے انسان گزرتا ہے، روزے کی برکت سے الحمدللہ اس سے کافی انسان بچا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے کا لحاظ کرے اور روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جھوٹ سے، کینے سے اور لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو دبا کر رکھتا ہے اور اپنے نفس کو مغلوب رکھتا ہے، غالب نہیں ہونے دیتا، تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس صفت کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جنتیوں کی صفت اس کے اندر آتی ہے، وہ روزے کی برکت سے مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ اور بغض، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو عام دنوں میں فرمایا کہ جس چیز سے انسان بچ نہیں پاتا یا بہت کم بچتا ہے، لیکن روزے کی برکت سے اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے اور انسان بہت سارے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو یقیناً جو ہے جو فرمایا کہ روزہ دار ہے اور جو روزہ نہ رکھنے والا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے سونے میں ایسی برکات ہے، ایسا اجر و ثواب ہے کہ جو بغیر روزے والا آدمی جو سارا دن نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو روزہ دار سونے میں حاصل کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس طرح فرمایا کہ ایک عالم کا سونا ایک عام آدمی کے جو ہے عبادت پر فوقیت حاصل کرتا ہے اور ایک جو اس کی فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جو روزہ دار ہے وہ غیر روزہ دار کے اوپر اتنی بڑی فضیلت حاصل کر رہا ہے کہ روزہ رکھ کر اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اس آدمی سے وہ کہیں درجے بہتر ہے جو بغیر روزے کے ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تینوں نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے کے آداب کو اور اس کی آداب کو مضبوط رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر زیادہ سے زیادہ روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔